اگر اس سے بھی بآواز بلندر ممکن ہو سکے تو اس سے بھی بآواز بلندر صلوات۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء، سخن گزار ممبر سلونی سرور متعلقی ابن احمد نبی، در حلتا مہر برج انما شہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقیٰ کلمۃ الحسنی، سید الاوصیاء امام الاصفیاء، رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ، خیر المؤمنین امام المتقین، اول العابدین ازہد الزاہدین، زین الموحدین حبل اللہ المتین، لنگر آسمان و زمین، وجہ اللہ عین اللہ نفس اللہ نور اللہ اذن اللہ، جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عباد اللہ، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری، اما بعد فقد قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسین منی وانا من الحسین صلوات۔ دعائے کہ آل محمد کا عظیم اور بڑی خالق اس عظیم ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں، مالک تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جتنے مومنین پریشان حال ہیں، پریشانیاں دور فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جو مومنین بیمار ہیں، بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ اسلام کے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں۔ جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلندر صلوات۔ حضرات ذوقار محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستانہ میکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور قبلہ و کعبہ، مقصد مقصود وہ ذات ذی وقار ہے کہ جس کے ایک سجدے نے کربلا کی خاک کو شفا کر دیا۔ کیا کہنے، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں نبیوں کے مشکل کشا پہ لب کشائی کر سکوں، مگر جہاں تک معرفت ہے، جہاں تک ظرف ہے، بقدر معرفت بقدر ظرف، بقدر استعداد عقل و عرفان کوشش کروں گا اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ، جب تک آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں، میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نالین شبیر سے اڑتی ہوگی طاہر گرد سے تجمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدے کرے۔
جھوٹ کے سمندر پہ تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت. میں نے آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. میں نے اپنی نوکری کا آغاز کر دیا ہے. اب یہ آپ کی معرفت ہوگی کہ آپ کتنا پڑھائیں گے اور کتنا سنیں گے. جھوٹ کے سمندر پہ تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کر سکون محسوس کرے اس مجلس حسین کہتے ہیں. اس نازک دور میں اس افراتفری کے عالم میں سلگتی بلگتی تڑپتی ہوئی انسانیت جس جگہ پہ آ کر پرسکون ہو جائے اس مجلس حسین کہتے ہیں. ساری رات کا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں میں شفا محسوس کرے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں. اب جتنے بھی آئے ہیں چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے چاہے اہل حدیث ہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے آپ جتنے بھی آئے ہیں آپ حسین ابن علی کے مہمان ہیں. اب بانیان کے مہمان نہیں ہیں آپ شاہجی کے مہمان نہیں ہیں آپ مہمان ہیں حسین ابن علی کے. اور میری قوم کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ حسین کے مہمان کا دل دکھائے. اب آئے نہیں اب بلائے گئے اب بیٹھے نہیں اب بٹھائے گئے. یہ آپ کی چاروں طرف کائناتوں کا پہرا نہیں ہے. سارے معصومین ہوتا ہے. سارے پہ کپڑے کا سائبان نہیں عباس کے کرم کا سایہ ہوتا ہے. اب جتنے بھی آتے ہیں اب آتے نہیں اب بلائے جاتے ہیں اب بیٹھتے نہیں اب بٹھائے جاتے ہیں. کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی اہل حدیث ہے کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہے جو ذکر حسین میں آ جاتا ہے اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ اپنی اس نمازی کی نماز پورا کر سکتا ہے ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا. ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا. چلو دوسرا فائدہ بتا دیتا ہوں. مجلس حسین میں بیٹھ کے بندہ جنت کا لالچ نہیں کر سکتا. دنیا کی ہر عبادت کے پیچھے لالچ ہے جنت. سرکار ایسے ہی ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں کیوں جی؟ جنت. روزہ رکھ رہے ہیں کیوں جی؟ جنت. حج کرنی ہے کیوں جی؟ جنت. زکوٰۃ دینی ہے کیوں جی؟ جنت. مطلب ہر عبادت کر رہے ہیں کس لیے جی؟ جنت لینے کے لیے. یہ واحد ذکر حسین ہے. ذکر حسین میں آتے ہوئے بندے سے پوچھے کہ تو کیا کرنے جا رہا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ جنت لینے جا رہا ہوں جنت لینے جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے جنت دیکھنے جا رہا ہوں. جنت کا لالچ نہیں کرتا. خدا پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے. ماشاءاللہ. خدا پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے. رسول حق کی محبت تلاش کرتی ہے. جہاں والے ہیں تلاش جنت میں. ارے حسین والوں کو تو جنت تلاش ہے. دور تک آواز دیتی رہی جنت مجھے. دور تک آواز دیتی رہی جنت مجھے. میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. ہر عبادت جنت. یہ ذکر حسین میں بولا کرتا. ذکر حسین میں بولنے کا فائدہ ہے نقصان نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ ذکر حسین سے مجلس حسین سے اپنی آوازیں بچا کے گھر چلا جائے پھر اس کی آوازیں گھر میں لڑائی جھگڑے کے علاوہ اور کسی کام نہیں آتی. یہاں بولا کرتا جو بندہ مجلس حسین میں آتا ہے شیعہ ہے سنی ہے اہل حدیث ہے کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہے جو بندہ ذکر حسین میں آ جاتا ہے اسے ایک اور فائدہ حاصل ہوتا ہے. وہ فائدہ میں قرآن سے بتا دیتا ہوں کہ جو بندہ ذکر حسین میں آتا ہے اسے فائدہ کیا ہوتا ہے. مجھ سے پہلے بھی سید زادہ پڑھ رہے تھے کہ ایک
جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ لیے ہوئے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے، ساتھوں کے اکٹھے جو جنگل کی لکڑیاں ہیں، تیرے ایک طرح سے آگ بجھنی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے بجھنی کوئی نہیں ہے، لیکن جانا میں نے اسی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا چل جائے گا مر جائے گا، اس نے کہا چل جاؤ چل جاؤ مرتا ہوں مر جاؤ، لیکن جانا اسی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا جب تجھے پتہ ہے تیرے ایک طرح سے آگ بجھنی کوئی نہیں ہے، پھر جا کے کرے کیا؟ پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ پرندے نے کہا پتہ مجھے بھی ہے بجھنی کوئی نہیں، لیکن یہ ایک قطرہ اس آگ کے اوپر پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ تھا، نمرودیوں کے ساتھ نہیں تھا۔ میرا بھائی جب سلسلہ حسین میں آتا ہے تیرے دیر کے لیے دعویٰ کرتا ہے، تیرے کاندھے پہ بیٹھا یہ فرشتہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق حسین کے ساتھ تھا، یزیدیوں کے ساتھ نہیں تھا۔ ایسے نہیں تو ہاتھ بلند کر کے اور جب بھی بندہ ذکر حسین میں نام علی لے تو یہ سمجھ کے لیا کریں کہ وہ علی ہے جس علی نے ہمیں دنیا میں چھوڑو قیامت میں بھی ہمارا ساتھ دے دے۔ وہ دنیا میں ہمارے ساتھ دنیا میں ہمارے ساتھ، محشر میں ہمارے ساتھ، قبر میں ہمارے ساتھ، میزان میں ہمارے ساتھ۔ ایک بندے نے آ کے علی جبل ابی طالب سے پوچھا یا علی ہم دنیا میں آپ کو پکارتے ہیں، آپ ہماری مدد کو آتے ہیں، یا علی کیا اسی طرح بروز معاشر میں آپ ہماری مدد کریں گے؟ کیا اسی طرح بروز محشر میں آپ ہماری مدد کریں گے؟ علی نے فرمایا بالکل مدد کروں۔ اس نے کہا اچھا یا علی اگر آپ مدد کریں گے پھر یا علی آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں پہ؟ ہم آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں پہ؟ آپ مشرق میں ہوں گے، آپ مغرب میں ہوں گے، آپ شمال میں ہوں گے، آپ جنوب میں ہوں گے، آپ میزان میں ہوں گے، آپ کوثر سے ہوں گے کہاں؟ علی نے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جہاں پہ اعمال تمہیں ہے اعتراض علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جہاں پہ اعمال تمہیں وہ ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہونا ہے، بندہ پریشان ہو۔ وہ نامہ عمل ہمارے کیسے ہاتھ میں دیں گے؟ ہم نے تو غازی کا علم تھام کے رکھنا ہے۔ کیا آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کس کا کیا مقصود ہے؟ کیا السلام علیکم۔ بندہ پریشان ہو گیا، جیسے یہاں پہ میں نے چہرے پریشان دیکھے کہ اگر ترازو آپ کے ہاتھ میں ہونا یعنی پھر آپ کا تو عدل مشہور ہے، یعنی آپ کا تو عدل مشہور ہے، یعنی اگر قیامت والے دن کسی بندے کے گناہ بڑھ جائے اور نیکیاں کم ہو گئی، گناہ بڑھ گئے نیکیاں کم ہو گئی، یعنی وہاں پہ آپ عدل کریں گے یا اپنی محبت دیکھیں گے؟ وہاں پہ عدل کریں گے یا اپنی محبت دیکھیں گے؟ علی نے فرمایا اپنے عقیدے ٹھیک رکھنا، اپنے عقیدے ٹھیک رکھنا، اپنے عقیدے ٹھیک رکھنا، باقی رہ گئے تمہارے اعمال کی بات۔ اگر کسی سے گناہ بڑھ گئے نیکیاں کم ہو گئی تو میں فرشتوں سے کہوں گا ایک پلے میں ان کے گناہ رکھ دے، دوسرے پلے میں میری ولایت رکھ دے، ایک پلے میں ان کے گناہ رکھ دے، دوسرے پلے میں میری ولایت رکھ دے، پھر میں علی جبل ابی طالب دے دوں گا کہ تمہیں تمہارے گناہ جہنم لے کے جاتی ہے، میں میری ولایت رکھ دے گا۔ ایسے نہیں دل ہاتھ بلند کر کے علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل ہو نژاد و تصویر بدل جاتی ہے۔ پڑھو جو ناد علی تو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے۔ کچھ بندے علی کے نام سے چہرہ بگاڑ لیتے ہیں، تو چلو میں ان کے لیے پھر کہہ دیتا ہوں علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پر علی کے مجید گاؤں گا، ارے خدا تو حشر میں بے وزن تم کو پھینکے گا، میں نام لے کر یہی دور
میں یہیں پہ تم کو جاتا. علی نے فرمایا اگر گناہ بڑھ نیکیاں کم، میں فرشتے سے ایک پلے میں ان کے گناہ، دوسرے پلے میں میری ولایت، پھر میں دیکھوں گا تمہیں تمہارے گناہ جہنم لے کے جاتا ہے یا میری ولایت جنت لے کے جاتا ہے. یہ ذکر حسین واحد عبادت ہے، بلکہ در حسین وہ واحد در ہے جہاں پہ آ کے سارے برابر ہو جاتے ہیں. یہ کائنات میں پہلا اور آخری دروازہ ہے حسین ابن علی کا، جہاں پہ آ کے اپنے منصب نہیں بتائے جاتے، جہاں اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے. اگر کسی کے پاس کوئی منصب تھا، کوئی عہدہ تھا، اس ذکر سے باہر تھا. کوئی منصب تھا، کوئی عہدہ تھا، سرکار کہاں تھا؟ ذکر سے باہر. کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی پروفیسر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی بھی عہدہ تھا، اس ذکر سے باہر تھا. جب اس ذکر میں آ گئے اب سارے برابر ہو گئے. یہ کائنات کا پہلا اور آخری دروازہ ہے جہاں پہ سارے برابر بیٹھ جاتے ہیں. یہاں پہ پڑھے لکھے کو اپنے علم پہ ناز نہیں ہوگا، ان پڑھ کو اپنی جہالت میں پریشانی کی نہیں ہوگی، امیر کو اپنی امیری پہ تکبر کو نہیں ہوگا، غریب کو اپنی غربت میں پریشانی کو نہیں ہوگی. یہاں پہ آ کے امیر غریب کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے، غریب امیر کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے، بچہ بزرگ کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے. ان کے دروازے پہ کھایا تھا رتبہ اس کے سر میں ملائکہ تھا، رتبہ اس کا حق سے ملائکہ تھا. اس نے کیا سے تعارف کروایا تھا، انا خیال حسین، انا خیال حسین، انا خیال حسین. میں حسین کا درزی ہوں، میں حسین کا درزی ہوں، میں حسین کا درزی ہوں. اندر سے پھر اس نے بھی کہہ دیا تھا جبرائیل کا میرے لہجے سے باتوں سے جبرائیل کا تعارف کیوں نہیں کرواتا؟ جبرائیل کا قصے تمہیں پتہ تو ہے، اس دروازے پہ اپنا عہدہ نہیں بتایا جاتا، جو عطا کرے وہی سنایا جاتا. جو یہ بتا وہی سنایا جاتا. یہاں اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، اپنے منصب نہیں بتائے جاتے. یہ وہ دروازہ ہے جو چاہیں تو قرآن لانے والے کو درجی بنا لیتے ہیں، چاہیں تو درجی کو حافظ قرآن کر دیتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ چاہیں تو درجی کو حافظ قرآن کر دیتے ہیں. بندے سوچ میں پڑ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے. کوفہ کے بازار میں علی ابن ابی طالب جا رہا ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سیتا اور منہ میں وہ کچھ گنگنا رہا، گانا گا رہا. علی قریب آ گیا، بندے خدا اپنے حلال میں حرام کیوں ملا رہا ہے؟ کتنا بڑا سبق دیا علی ابن ابی طالب نے. یہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور اپنی دکانوں میں گانے چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، علی فرما رہے ہیں کہ اپنے حلال میں حرام کیوں ملا رہے ہیں؟ اس نے کہا یا علی مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. علی نے فرمایا میرے قریب آ. وہ بندہ اٹھا علی کے قریب آیا. علی نے اپنی زبان میں کہا لعاب دہن لگا، اس کی زبان پہ لگایا. اس کی زبان پہ لعاب دہن کا لگنا تھا. وہ بندہ قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، درس قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، درس قرآن پڑھنا شروع ہو گیا. پورے کوفے میں ہلچل مچ گئی کہ علی نے ایک درسی کو حافظ قرآن کر دیا ہے، علی نے ایک درسی کو حافظ قرآن کر دیا ہے، علی نے ایک درسی کو حافظ قرآن کر دیا ہے. بندے چلتے چلتے علی کے پاس آئے، کہا یا علی سنا ہے کہ آپ نے ایک درسی کو حافظ قرآن کر دیا ہے. علی فرماتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم قرآن لانے والے کو درسی کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ ہم چاہیں تو قرآن لانے والے درزی اور درزی کو حافظ قرآن کر دیتے ہیں. یہاں پہ کوئی منصب نہیں، کوئی عہدہ نہیں، سارے برابر. یہ کائنات کے پہلے اور آخری لیڈر ہے حسین ابن علی، جس نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں مرنا بھی سکھایا ہے. شک ہے ہر بندے کو پیار ہے زندگی سے، حسین کے چاہنے والوں کو زندگی سے پیار ہی کوئی نہیں. کہتے نہیں ہیں مر جائیں گے ذکر حسین نہیں چھوڑیں گے. یہ کائنات
پہلا اور آخری لیڈر ہے جس نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں مرنا بھی سکھایا. حسین نے کہا زندگی میں زندہ رہو اسے جینا نہیں کہتے. زندگی میں زندہ رہو اسے جینا نہیں کہتے, مرنے کے بعد زندہ رہو اسے جینا کہتے ہیں. حسین ابن علی نے زمانے کو بتایا. حسین نے موت کے فلسفے کو ہی بدل کے رکھ دیا. کربلا سے پہلے فلسفہ موت بھی اور تھا, فلسفہ جنگ بھی اور تھا. کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی, تاریخ کے مورخ نے خیبر کو جنگ لکھا, خندق کو جنگ لکھا, نہرواں کو جنگ لکھا, صفین کو جنگ لکھا, جمل کو جنگ لکھا, احد کو جنگ لکھا. مگر حسین کے دشمن نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ نہیں لکھا. واقعہ ہے کربلا لکھا ہے, شان ہے کربلا لکھا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ جنگیں یہ واقعہ سچا, وہ جنگیں یہ واقعہ مشکل. وجہ کیا ہے؟ حجت وہاں بھی تھی, حجت یہاں بھی تھی, لشکر وہاں بھی تھی, لشکر یہاں بھی تھی, تلواریں وہاں بھی تھی, تلواریں یہاں بھی تھی, گردنیں وہاں بھی کٹتی رہی, گردنیں یہاں بھی کٹتی رہی, سینے وہاں بھی چھنی ہوتے رہے, سینے یہاں بھی چھنی ہوتے رہے. آخر وجہ کیا؟ وہ جنگیں ہو گئی, یہ واقعہ ہو گیا. حسین نے کہا کربلا سے پہلے جنگ کے اصول یہ ہوتے تھے کہ زیادہ جیت جاتے تھے تھوڑے ہار جاتے تھے, زیادہ جیت جاتے تھے تھوڑے ہار جاتے تھے, پیاس ہار جاتی تھی, دریا جیت جاتا تھا, سینے بلند ہو جاتے تھے, تلواریں بلند ہو جاتی تھی, سینے چھنی ہو جاتے تھے. حسین نے کہا میں نے 10 محرم کو جنگ کے اصول کی گردن کو بھی توڑ کے رکھ لیا ہے. 10 محرم کا اصول یہ ہو گیا کہ زیادہ ہار گئے تھوڑے جیت گئے. اصول یہ کر دیا, زیادہ ہار گئے تھوڑے جیت گئے, زیادہ ہار گئے تھوڑے جیت گئے, دریا ہار گئے پیاس جیت گئی, تلواریں ٹوٹ گئی, سر نیزوں میں بولنا شروع ہو گئے, نیزے ٹوٹ گئے, سینے بلند ہو گئے. حسین آخری جملہ فضائل میں کہنے لگا کاش وقت ہوتا میں پڑھتا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جو قربانی دی ہے وہ کتنا بڑا فضائل ہے. ہم نے کربلا کو صرف مسائل سنا, وقت نہیں, وقت کی دامن میں اتنی وسعت ہی نہیں. حسین نے کہا بس جنگ لکھتے بھی تو کیسے, وہاں لاکھوں فضائل سنی گا, وہاں لاکھوں, یہاں بھت کیا ان لاکھوں کو جگیروں کی پیشکش تھی, دولت کے منہ کھلے ہوئے تھے, خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے. انہیں لالچ دے کر بلایا جا رہا تھا, انہیں جنت دے کر اٹھایا جا رہا تھا. انہیں لالچ دے کر بلایا جا رہا تھا, انہیں جنت دے کر اٹھایا جا رہا تھا. وہاں پہ آنے کو کوئی تیار نہیں تھا, یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا. وہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل میں واپس چلا جاؤں گا, کیا میری زندگی بچ جائے گی, کیا میں بیوی بچوں سے مل پاؤں گا. یا ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا میرا خون حسین کے کام آ جائے گا, کیا میں راہ حق میں مارا جاؤں گا. حسین کا یہ تھا عشق حسین کا معجزہ. وہاں لاکھوں تھے, یہاں 72 تھے. حسین کا تاریخ لکھے گی, یہاں سے 700 گیا, وہاں سے 2000 پاگا, یہاں سے اکبر گیا, وہاں سے 4000 پاگا, یہاں سے غازی گیا, یہاں سے 10,000 پاگا, یہاں سے سب سے چھوٹا اصغر گیا, وہاں سے 22,000 پاگا. حسین کا تاریخ لکھے گی, وہاں لاکھوں میں ہزاریں بھاگتے رہے, یہاں 72 میں ایک بھی نہیں پاگا. وہاں لاکھوں میں مقام شبیری, حقیقی ابدی ہے مقام شبیری. بدلتے رہتے اندازے کوفی شمی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. یہاں سر شال کی اگر تفسیر ہو جائے, یہاں سر شال کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر. ممکن ہے روضہ شریف خدا خود کرے یہ سوال, آنسو کہاں کہاں پہ گرے ہیں بطور کے. حسین لاکھوں ہزاروں 72 میں سے ایک بھی نہیں. تحفظ ولایت علی کا نام کربلا ہے.
حسین پوری کربلا لپیٹ کے مجلس حسین کر دیتا. حسین نے کہا اگر کربلا نہیں آ سکتے جہاں میرا ذکر وہاں آ جانا, ثواب اتنا ہی دوں گا جتنا کربلا کا ہے. میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. ہم نے فرمایا ثواب اتنا ہی دوں گا جتنا کربلا آ کے میری زیارت کرنے کا ہے. جہاں مجلس وہاں آ جانا. جب یہاں آپ پہنچاؤ نا پھر آگے تھوڑی دیر بیٹھنا, میری سب پہ بیٹھنا. آپ میرے بیٹوں کو رونا, میں تیرے بیٹوں کو روں گا. ایک جملہ ہی مسائب کا وقت نہیں ہے, میں نے بھی آگے جا کے پڑھنا ہے. حسین نے کہا یہ اب وہاں نا اب میرے بچوں کو رونا, میں آپ کا مددگار بن جاؤں. آپ میری مستورات کے پردوں کو رونا, میں تیری مستورات کے پردوں کا تحفظ کروں گا. حسین نے ولایت علی بچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. ولایت علی بچانے کے لیے حسین نے اکبر کا سینہ دیا ہے, عباس کے بازو دیے ہیں, قاسم کے لاشے کے ٹکڑے چنے ہیں, اصغر کے گلے سے تیر نکالا ہے. دین بچانے کے لیے, ولایت بچانے کے لیے جب سب کچھ دے دیا ہے نا, آخر میں بچ گئی تھی بہن کی چادر. حسین کا چادر قربان کر دو, دین بچ رہا ہے. بہن کی قربان کی ہے چادر دین بچانے کے لیے. شہزادہ قاسم آج راز یقیناً ہر جگہ پہ شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد ہوگی. منت کرتا ہوں جتنے بھی بیٹھے جہاں بھی مہندی کا پروگرام ہونا وہاں پہ جانا. کیوں یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے جی یہ مہندی کہاں لکھی ہے؟ میں کہتا ہوں کہیں نہ لکھی ہو, ویسے ہر کتاب میں لکھی ہے, اگر کہیں بھی نہ لکھی ہو نا, یہ قاسم کی ماں کی حسرت تھی. کیونکہ قاسم کا حسن کا یتیم ہر ماں کے پالنے کے انداز اپنے ہوتے ہیں, مگر جو بیوہ ماں کا انداز ہوتا ہے وہ سب سے جدا ہوتا ہے. وہ حسرتوں سے پالتی ہے, کب میرا بیٹا جوان ہوگا, کب میں اس کے سہرے سے سجاؤں گی, کب میرا گھر پھر سے آباد ہوگا. یہ حسن کی زوجہ کی حسرت تھی کہ کب میرا قاسم جوان ہوگا, کب میں اس کی دلہن لے کے گھر رہوں گی. کوشش کرنا مہندی میں جانا. شب عاشورا ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی. کوئی اکبر کو سامنے لے کے بیٹھی تھی, کوئی اصغر کو گود میں لے کے بیٹھی تھی. قاسم ماں کے خیمے میں نہیں جا رہا, بار بار ماں کے خیمے کے دروازے پہ سر رکھ کے قاسم ایک جملہ کہہ رہے تھے, کاش آج میرا بابا ہوتا, کاش میں یتیم نہ ہوتا, وہ مجھے مرنے کی اجازت لے کے دیتا. اما میں بار بار اجازت لینے جاتا ہوں, چاچا حسین فرشتے لکھتے ہیں مگر میرا نام نظر نہیں آتا. کاش آج میرا بابا حسن ہوتا اور مجھے بھی مرنے کی اجازت لے کے دیتا. ابھی یہی باتیں کر رہے تھے یا خیام کا پہرا دیتے ہوئے جناب ابو الفضل العباس کہہ رہے تھے, اکبر سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. اکبر کہتے ہیں نا چچا غازی, تیرے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی, سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. عباس نے اکبر کے منہ پہ ہاتھ رکھا, کہا نا اکبر تو بھی موت کا نام نہ لے, تیرے جانے سے میرے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. اکبر کہتے ہیں تیرے جانے سے کمر ٹوٹ جائے گی, عباس کہتے ہیں تیرے جانے سے آنکھوں کا نور چلا جائے گا. جلدی سے قاسم سامنے آیا,